بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی اس محفل پاک میں ان عظیم قدسی صفات ہستیوں کا تذکرہ کرنا میں بجا سمجھتا ہوں جن کا ایک ایک لمحہ اسلام کی آبیاری کے لیے وقف ہو چکا تھا۔ آج ہماری خلاصہ تقریر اور ہمارے بیان کا لب لباب ہوگا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کی سیرت طیبہ۔ ایک بات سب سے پہلے میں آپ کو واضح کر کے چلوں، صحابہ کرام کو چھوڑ دو گے تو تمہارا دین بھی نہیں رہے گا۔ یہ آج کے زمانے میں مجھے بتانا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان مقدس نفوس کی خود اپنی احادیث میں تعریف فرمائی، بلکہ خود میرے مولا نے ان کی فضیلت میں آیتیں نازل فرمائی۔ رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے لیے ہی بات آئی ہے، جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، پھر دنیا میں ان کو اس سے بڑا مقام اور کیا دیا جائے۔ اللہ جن سے راضی ہو گیا۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کے متعلق فرماتا ہے لوگوں میں سے، مومنین میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ وہ کون ہیں؟ وہ صحابہ ہیں۔ اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار صحابہ میں سے جو سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ ہیں، ان کے متعلق بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور ان کے لیے اللہ نے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جس میں نہریں بہہ رہی ہیں۔ ان نفوس قدسیہ کے لیے دنیا میں ہی بشارت دے دی گئی۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق ادا کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوست بننے کا اور صحابیت کا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زندگی میں جتنے لوگ آپ کے قریب آئے، میں یہاں پہلے یہ بھی بتا دوں گا کہ صحابی کہتے کسے ہیں۔ صحابی کون ہے؟ وہ پوری ڈیفینیشن معلوم ہونی چاہیے آپ کو، جو حالت اسلام میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بار بھی زیارت کیا ہو اور حالت اسلام میں ہی انتقال بھی ہوا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ جو حالت اسلام میں حضور کی زیارت کیا ہو اور اسلام کی حالت میں ہی انتقال بھی ہوا ہو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواہ ایک لمحے کے لیے بھی دیکھا ہو، وہ صحابی ہیں۔ اب اس سے یہ تعریف سے میں کیوں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے لوگ تھے، حضور کو دیکھیں، ابو جہل دیکھا ہے، ابو لہب دیکھا ہے، لیکن وہ حالت اسلام میں نہیں دیکھا، انہوں نے کفر کی حالت میں دیکھا۔ صحابی وہ ہوتا ہے جو حالت ایمان میں دیکھا ہو، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو ایمان تو لائے تھے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، لیکن حضور کی وفات کے بعد کچھ لوگ اس میں سے مرتد بھی ہوئے ہیں، دین چھوڑ دیے، کچھ ہوں گے گنتی کے، تو وہ ان کو بھی صحابی نہیں کہا جاتا، کیونکہ جس کا کفر پر خاتمہ ہوا وہ صحابی نہیں۔ صحابی کے لیے دو شرطیں مین ہیں، حالت اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور حالت اسلام میں ہی دنیا سے رخصت بھی ہوا ہو، وہ صحابی ہے۔ اب صحابی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے، وہ عام مقام نہیں ہے، بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے قیامت تک جتنے اچھے لوگ پیدا ہو سکتے تھے ان سب کو جمع کر کے اللہ نے میرے نبی کا صحابی بنا دیا۔ ان سے اچھا دنیا میں کبھی کوئی آئے گا نہیں، قیامت تک صحابہ سے اچھا پھر کوئی نہیں آئے گا۔ جو سب سے اچھے تھے دنیا میں، ان کو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنایا۔ ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا دوں، اسلام میں پورے امت کا اجماع ہے اس بات پر
کہ کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی جائز نہیں. الصحابہ کلہم عدول، جتنے صحابی ہیں سب کے سب عادل تھے، پرہیزگار تھے، ان میں سے ایک بھی بگڑا ہوا یا گمراہ نہیں، ایک بھی صحابی کو. صحابہ کتنے تھے میرے عزیزو؟ آج افسوس ہے کہ اس امت کو صحابہ سے دور کر دیا گیا ہے، اور صحابہ اکرام کی سیرت کی بجائے دوسروں کے کیریکٹر پڑھنے میں ان کو مصروف کر دیا گیا ہے. لوگ ناولیں پڑھ رہے ہیں، بہت سارے لٹریچر پڑھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ڈائلاگس یاد کرتے ہیں، لیکن ان کی باتیں کیوں نہیں یاد کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جان کا آخری حصہ بھی میرے نبی کے قدموں میں قربان کیا ہے. ان صحابہ اکرام کے اگر تفصیلی واقعات میں ذکر کروں تو صحابہ کی تعداد تو کم و بیش 1,20,000 یا 24,000 ہے. یہ جو موضوعات ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، اہل سنت و جماعت اور حق مذہب کیا ہے یہ واضح کرنا آج مجھے ضروری ہے. صحابہ اکرام کی محبت ہمارے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے میں آپ کو بتاؤں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شعر نے ہمارے لیے فیصلہ کر دیا ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. آپ کو شعر سمجھانا پڑے گا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر شعر کو چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے سنی سبحان اللہ کہتا ضرور ہے، کیونکہ اس میں عشق کے کچھ جام بھرے ہوئے ہوتے ہیں، پھر بھی مجھے سمجھانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پاک میں 2 جماعتوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی. 2 جماعتوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی. ایک صحابہ کی جماعت ہے اور دوسرے اہل بیت کی جماعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جو ہیں ان کو اہل بیت کہتے ہیں. اور صحابی کی تعریف تو میں نے ابھی بتا دیا کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھے ہوں اور حالت ایمان میں ہی دنیا سے رخصت ہوئے ہوں. دونوں کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ایک فرمان سن لیجیے. ایک ایک حدیث دونوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں. صحابہ اکرام کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ آسمان کے تاروں کی طرح ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، جس کے بھی پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے. میرے عزیزو تاروں سے مشابہت اس لیے دی گئی کہ پہلے دور میں ایسا ہوتا کہ لوگ اپنا راستہ تاروں کو دیکھ کر کے ہی منتخب کرتے تھے. ستارے آج تمہارے لیے دیکھنے کی بھی فرصت نہیں تارے چمک رہے ہیں کہ نہیں چمک رہے ہیں، تمہارے پاس گوگل میپ آ گیا نا. اس زمانے میں جو لوگ لمبے سفر پر ہوتے وہ تاروں کو دیکھ کر کے اپنی سمت متعین کرتے تھے. یہ مشرق کی طرف راستہ جا رہا ہے، مغرب کی طرف، یہ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ سب وہ تاروں سے منتخب کرتے تھے. عرب اس معاملے میں بہت مشہور بھی تھے، معروف بھی تھے. اتنا ہی نہیں، جو سمندروں کے سفر میں جاتے ہیں، اور آج بھی سمندروں کے سفر میں کشتیاں ہوں تو وہ تاروں سے ستاروں سے اپنے راستے منتخب کرتے ہیں. جو تاروں کا علم رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ کون سا تارا چمکتا ہے اور وہ کس سمت میں دکھاتا ہے راستہ. علم نجوم کے جو ماہر ہیں وہ جانتے ہیں. عربی میں تارے کو نجم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نجم. اور اس کی پلورل ہے، جمع ہے نجوم. نجوم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا یہ نجوم ہیں، ہدایت کے تارے ہیں، تم جس تارے کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت پا جاؤ. یہ تارے عام طور پر کہاں پر ہدایت دیتے ہیں؟ کشتی میں، سمندر کے سفر میں بہت زیادہ ان کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ راستہ چلتے وقت ہو سکتا ہے تم کہیں کسی سے پوچھ کر کے راستہ طے کر لو گے. سمندر کے سفر میں کوئی ملتا نہیں سوائے مچھلیوں کی، کسے راستہ پوچھو گے؟ جب بیچ سمندر میں کشتی پہنچتی ہے تو وہاں ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ کچھ بھی نہیں معلوم پڑتا، جہاز کس طرف جا رہے ہیں. تو وہاں تاروں سے ہی راستہ منتخب کیا جاتا ہے، معین کیا جاتا ہے. ایک حدیث میں نے صحابہ کے متعلق سنائی. دوسری حدیث سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبردار میرے اہل بیت، میرے گھر والے، اہل بیت سمجھتے ہیں نا، میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں. نوح علیہ السلام کی کشتی آپ کو واقعہ معلوم ہوگا، پوری دنیا ڈوب گئی تھی مگر نوح علیہ السلام کی کشتی تیر رہی تھی.
پہاڑ تک ڈوب چکے تھے پانی میں، پہاڑ تک ڈوب چکے تھے، لیکن نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چل رہی تھی، اور اس کشتی میں جتنے لوگ تھے وہ محفوظ تھے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میری اہل بیت، میرے گھر والوں کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو ان کے ساتھ ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ جیسے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھا وہ ہدایت پا گیا، صحیح طریقے سے باہر نکل گیا، اور جو اہل بیت کا دامن پکڑا وہ نکل گیا، یعنی اس دنیا میں گمراہ ہونے سے محفوظ رہا۔ اب دیکھیں، اس کو کہا ہے کشتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو کیا کہا ہے؟ کشتی، اور صحابہ کو کیا کہا ہے؟ نجم، ستارے۔ ستاروں کی ضرورت اسی وقت ہوتی ہے جب کشتی سمندر میں ہوتی ہے۔ دونوں کی مماثلت دیکھیں، سمندر کے سفر میں۔ اب یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر تمہیں سمندر کا سفر کرنا ہے اور تم کہتے ہو صرف تارے دیکھ کر کے میں چلوں گا، ڈوب جاؤ گے۔ تمہیں کیا چاہیے؟ کشتی چاہیے۔ تارے راستہ تو دکھا سکتے ہیں، لیکن سمندر پہ چلنا تمہارے بس کی بات نہیں، کشتی پہ سوار ہونا ہوگا۔ اور اگر کوئی بندہ یہ کہے میرے پاس کشتی ہے، میں کچھ بھی نہیں دیکھوں گا، خود چلوں گا، وہ سمندر میں بھٹکتا پھرے گا، اسے تارے دیکھنا ہی پڑے گا۔ اس کا مطلب ہوا کہ بغیر صحابہ کے بھی دین نہیں چلے گا، بغیر اہل بیت کے بھی دین نہیں چلے گا۔ تم اگر اہل بیت کی محبت کے دعوے دار ہو تو صحابہ کو بھی ماننا ہوگا، اور اگر صحابہ کی محبت کے قائل ہو تو اہل بیت کا دامن بھی نہیں چھوڑنا ہوگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، یہ دونوں لفظ یاد ہو گئے، کشتی کو ناؤ کہتے ہیں، کشتی کو ناؤ، اور صحابہ کو حضور نے نجم کہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ یہ صرف ہم ہیں کہ ہمارے پاس صحابہ کی جماعت بھی ہے اور اہل بیت کی جماعت بھی ہے۔ ہم شیعہ رافضی بھی نہیں اور گستاخ صحابہ بھی نہیں، ہم اہل بیت کے دشمن خارجی بھی نہیں اور صحابہ کے دشمن شیعہ رافضی بھی نہیں۔ الحمدللہ ہم جہاں صدیق اکبر کی امامت کو تسلیم کرتے ہیں، وہیں حیدر کرار کی ولایت کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ہم جہاں سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سلام اللہ علیہا کہتے ہیں، انہیں جنتی عورتوں کی سردار مانتے ہیں، وہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ کا بھی احترام کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت ہے جو درمیانی راستے میں ہے۔ میرے عزیزو، ذرا ادھر ادھر ہو جاؤ گے تو قدم ڈگمگا جائیں گے۔ کبھی ایسا ہوگا کہ کشتی میں بیٹھے تو ہو لیکن تمہیں تارے نہیں دیکھنے ہیں، نہیں ہم کو صحابہ کی ضرورت نہیں، بھٹکتے رہو گے، بھٹکتے رہو گے، کہاں جا رہے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسے ہیں آج شیعہ بھی ہیں بیچارے، بھٹکے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے مغرب میں جانا ہے کہ مشرق میں جانا ہے۔ صحابہ کی اگر ہدایت ساتھ ہو تو کشتی پر بیٹھا ہوا آدمی منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ حدیث پاک ہے، اللہ اللہ فی اصحابی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، میرے بعد میرے کسی صحابی کو گالی مت دینا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میرے کسی صحابی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گالی دینا پسند کرے گا؟ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دوستوں میں، میرے صحابہ میں جس کو بھی تم نے گالی دی گویا کہ اس نے مجھے گالی دی۔ آج لوگ اس طرح کی باتوں کو ہلکا سمجھ رہے ہیں۔